رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ اور اس کا عکس کیا ہے؟ وقد خاب من دساها، اور نامراد ہوا، ناکام ہوا، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اس دل کی فکر نہیں کی۔ یہ دل میرے دوستوں بڑی مشکل سے بنتا ہے، اور اس دل بنانے کے ہی لیے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس دل کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں، ہمیں کوئی اگر یہ کہے کہ جاؤ فلاں بس میں بیٹھو اور اس کے آخری اسٹاپ پہ اترو، تو اگلا سوال ہوگا کہ میں وہاں کیا کروں، اور جواب یہ ملے کہ کچھ نہیں، بس وہاں جاؤ اور واپس آ جاؤ۔ تو یہ بھیجنے والے شخص کے ذہن کے اوپر، اس کی عقل کے اوپر سوال اٹھے گا کہ یہ ذہنی طور پہ معذور ہے شاید، کہ مجھے بھیج بھی رہا ہے اتنی دور، پیسے بھی دے رہا ہے اور کام بھی نہیں بتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح دنیا میں بھیجا اور کام بتایا، پھر کہ ایسے ہی نہیں بھیجا ہے تمہیں۔ تأمرون بالمعروف، تم نیک کاموں کا حکم کرو، اچھے کاموں کا حکم کرو، اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ اچھے کاموں کا حکم جب ہوگا جب خود اچھے کام کر رہے ہوں گے۔ باپ سگریٹ پیے اور یہ کہے بیٹا آپ سگریٹ نہ پیا کرو، تو ہو سکتا ہے کل یہ بیٹا یہ کہہ دے کہ ابا خود تو آپ سگریٹ پیتے ہیں اور مجھے آپ تنقید کر رہے ہیں، مجھے آپ تنبیہ کر رہے ہیں کہ سگریٹ نہ پیو۔ تو پہلے قوا انفسکم و اہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے اپنے آپ صحیح ہو۔ میں کیا کروں، کوئی بھی سگنل پہ نہیں رک رہا اس لیے میں بھی نہیں رک رہا، تو بھائی میں اپنی اصلاح کر لوں، میں سرخ بتی پر رک جاؤں، جو میرا کام ہے کرنے کا وہ تو میں کروں، اور پھر اپنے اہل و عیال کی فکر کروں۔ دیکھیے، اگر یہ اعلان ہو جائے بادشاہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھے گا، مسجد میں آ کے حاضری ہوگی تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ اب ایمانداری سے بتائیے، سب اپنے بچوں کو خود بھی جائیں گے اور کس طرح بچوں کو بھیجیں گے کہ جاؤ بھائی نقصان ہوگا ورنہ گولی مارنے کا آرڈر آ گیا ہے۔ تو فکر کریں گے۔ کیوں فکر کریں گے؟ کیونکہ اس کی بات پہ یقین ہے، بادشاہ کی بات پہ، حکومت کی بات پہ یقین ہے کہ یہ گولی مار دیں گے۔ اور اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، میرا حکم مانو، اللہ کی ہم کتنی مان رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یقین کی کمی ہے۔ یہ یقین آ جائے اندر، یہ دل بن جائے میرے دوستو، تو کامیابیاں کامیابیاں۔ اور توکلت علی اللہ، بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہو، اللہ سے مانگنا ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو، اللہ سے لو لگی ہوئی ہو، اللہ سے تعلق قائم ہو۔ جب اللہ سے تعلق قائم ہوگا تو ہاتھ اٹھیں گے، منہ سے بعد میں بات نکلے گی، پہلے اللہ کے یہاں انتظام چل جائے گا اس کی قبولیت کا، کیونکہ اللہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی اپنے مطابق گزاریں، میری زندگی میری ہے۔ یہ سنتے ہیں نا، ہماری تقریب ہے، کہیں منع کرو کہ میوزک نہ کرو شادیوں میں، ہماری تقریب ہے، میری زندگی ہے، میری لائف ہے، میری کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستو۔ اگر میری کچھ ہوتی ہمت، اگر میری کچھ طاقت ہوتی، اگر میری کچھ صلاحیت ہوتی کسی چیز کو قابو میں رکھنے کی، تو صحت کے بعد بیماری نہ ہوتی، تو جوانی کے بعد بڑھاپا نہ ہوتا۔ کوئی اپنے سفید بال روک کے دکھا دیں، تو زندگی کے بعد موت نہ ہوتی، کیونکہ میری مرضی ہے، میں مرنا نہیں چاہ رہا، میں نہیں مروں گا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں آنے سے 36 ہفتے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں یہ شخص آ رہا ہے، 35-36 ہفتوں پہلے اس کا انتظام ہوتا ہے۔ لیکن دنیا سے جب بلاتے ہیں نا اللہ، تو 36 سیکنڈ پہلے بھی نہیں بتاتے، کیسی حقیقت ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ نفس پیچھے لگا ہوا ہے،
نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، ارے اس سے کشتی، اس بمعنی نفس، اس سے کشتی، نفس سے کشتی، شیطان سے کشتی کب تک ہے؟ تو ہے عمر بھر کی، کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے، کبھی یہ دبائے گا کبھی وہ تو دبائے گا، آخر میں جو تم دباؤ تو انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا، کیونکہ تم اس کو دنیا میں دبا کے جا رہے ہوگے، شیطان کو پچھاڑ کے جا رہے ہوگے۔ تو یہ ہے اصل کامیابی۔ حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 80 سالہ مطالعے کا نچوڑ پیش کیا۔ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے علامہ جوزی کے 80 سالہ درس و تدریس کا نچوڑ پیش کیا ان کے مطالعے کا، اور وہ کیا تھا؟ ان مشقت الطاعت تذهب ويبقى ثوابها، مشقت کی گھڑیاں وہ چند ہوتی ہیں اور وہ گزر جاتی ہیں، وہ تذہب و گزر جاتی ہیں، وہ یبقى ثوابها، لیکن اس مشقت کی گھڑی کا ثواب ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ آج جیب سے مشکل سے پیسے نکلے کسی کی مدد کرنے کے لیے، مشقت ہے، پیسے تو یہ خرچ ہو جاتے، آدمی اپنی ضرورت میں استعمال کر لیتا، دیوار بن گئی، کہیں انڈے دودھ ڈبل روٹی لے آیا، ختم ہو گئے پیسے، لیکن مشقت ہوئی، کسی کی مدد کر دی، اس کا ثواب اب جاری رہے گا۔ فجر میں اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا، سردی ہے، اٹھ گئے، وضو کی ٹھنڈے پانی سے، ہمت نہیں ہو رہی تھی لیکن نماز پڑھی، مشقت کی، چند لمحات کی مشقت ہے، ثواب جاری رہے گا۔ ان مشقت الطاعت تذهب ويبقى، یہ مشقت تو گزر جائے گی، ويبقى ثوابها، اور اس کا ثواب جاری رہے گا۔ وان لذت المعاصی، اور معصیت کا، گناہ کا کی جو لذت ہے، تذهب، یہ بھی چند لمحے کی ہوتی ہے، یہ نکل جاتی ہے۔ آج ضرورت پڑی جھوٹ بول دیا، یہ وقت گزر گیا، ضرورت پڑی چوری کر لی، وقت گزر گیا، ضرورت پوری ہو گئی تھوڑی سی۔ وَيَبْقَى عِقَابُهَا، لیکن اس کی نحوست، اس کا گناہ کا وبال، یہ ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ تو پوچھا کسی نے کہ کیا کریں علامہ طنطاوی سے، کیا کریں؟ جواب انہوں نے انہی کی کتاب سے دیا کہ پھر کرو یہ کہ کن مع اللہ، اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، ایک لمحے بھی نہ سوچو اللہ کا ہونے کے لیے کہ کل سے نماز شروع کروں گا، نہیں، آج سے شروع کر دو، کل کی گارنٹی کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عمر ثانی ہیں، ان کی اہلیہ نے عید کے موقع پہ کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، خازن کو لکھیے، یعنی ٹریجرار کو لکھیں کہ مجھے ایڈوانس 1 مہینے کی تنخواہ دے دیں، ہم بچوں کی خریداری کر لیں گے عید پہ۔ خازن بھی ان کا خازن تھا، وہ آج کل کے دور کے فائنانس سیکریٹری نہیں تھے۔ اس فائنانس سیکریٹری نے نیچے لکھا کہ حضرت اگلے مہینے کی ضمانت آپ مجھے زندگی کی دے دیں، میں آپ کو یہ قرضہ جاری کر دوں گا۔ انہوں نے وہ لا کے اپنی بیوی کو دکھایا کہ دیکھو یہ لکھا ہے خازن نے، اس نے پڑھا، اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں قرضہ لینے کی، ہم ایسے ہی عید گزاریں گے۔ یہ وہ تھے جو اشارہ کرتے تو ڈھیر لگ جاتے ان کے قدموں میں۔ کن مع اللہ ومد یدیک الیہ من ظلمات اللیالی، اور پھر اپنا ہاتھ بڑھاؤ آگے جب رات کی اندھیرا ہو، کوئی دیکھ نہیں رہا ہو، تم ہو اور تمہارا رب ہو، اس وقت مانگو اللہ سے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ما تعبت الدنیا الا بذکرک، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے اے اللہ اگر آپ کا ذکر اس میں نہ ہو۔ وللآخرۃ الا بعفوک، اگر آخرت کوئی آخرت نہیں ہے اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا، اگر آپ نے پکڑ لیا، اگر گرفت کر لیا آپ نے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور وہاں جلدی تو کوئی ہوگی نہیں،
آج تو لائن میں لگتے ہیں کہیں تو دل چاہتا ہے جلدی سے ہمارا نمبر آ جائے، سب کچھ چیرتے ہوئے ہم آگے چلے جائیں، وہاں سب یہ چاہیں گے کہ ہمارا نمبر ہی کبھی نہ آئے۔ 50 دفاتر ہوں گے جن سے اسکروٹنی ہوتے ہوئے آدمی نکلے گا، کنگھالتا ہوا، ایک فرشتہ، دو، اور وہ جن سے کوئی غلطی نہیں۔ یہاں پر ہم کسی بڑی جگہ پر جائیں اگر تو پیچھے ایک تلاشی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر سب کچھ جمع کر دیں اور پھر قوائف جمع کریں، 2 یا 3 ایسے سیکشن سے گزر کے اور پھر ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں مراد والی جگہ پہ۔ قیامت کے دن 50 دفاتر سے ہوتا ہوا آئے گا انسان، پورا اچھی طرح اس کا ساری اسکریننگ ہوگی، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ اس جگہ پر پہنچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی۔ پوری رات گزر گئی، آپ ایک ہی دعا مانگ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دیجیے گا، مجھ سے حساب نہ لیجیے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عربی دان نہیں تھی، شاعرہ تھی، بہترین لغت، فصیح تھی، پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے پوری رات یہ دعا مانگی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کیا معنی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، معنی نہیں بتائے، آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، اس دن اگر کسی کو روک کے پوچھ لیا اللہ نے کہ بتاؤ تم کیا لے کے آئے ہو، بس اس کا کام خراب ہو گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس دن کی جو، اچھا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ علماء حضرات ڈراتے رہتے ہیں، یہاں پر یہی بات ہوتی ہے، موت آنے والی ہے بس یہ تیاری کر لو، خوف خوف خوف، خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح کوئی کافر پوری دنیا پوری زندگی نیکی کا کام کرے لیکن چونکہ کفر پہ اس کو موت آئی ہے، وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھے کام کرتا رہے، عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے نا کہ فلاں تو گورا، فلاں یہ کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، اتنا فلاحی کام کر رہے ہیں، تو وہ اچھے کام اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ایک ویزا ضروری، اور وہ ویزا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ میں امریکہ کا لاکھ تابع داری کرتا رہوں، لاکھ اس کی مالائیں جپتا رہوں، لاکھ کسی سے اس کی برائی نہ سنوں، اور یہ سب کو پتہ بھی ہو، لیکن میں سفر نہیں کر سکتا جب تک کہ ویزا نہ لگا ہوا ہو، ویزا ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح کافر کو اس کے کسی نیک عمل پر جنت نہیں ملے گی، اس طرح میرے دوستو مسلمانوں کو جن کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، انہیں کسی گناہ پر جہنم بھی انشاءاللہ نہیں ملے گی۔ لیکن ہمارے حضرت، ہم نے اپنے حضرت سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ اتنے کریم اللہ پہ تو ویسے ہی مر مٹ جانا چاہیے، اس کی تو ویسے ہی بات ماننی چاہیے کہ اللہ ہمارے اتنے رحیم، شفیق اور کریم ہیں۔ الکریم یتفضل علینا بدون الاستحقاق، کریم کی تعریف یہ ہے کہ جو ہمارے حق نہ ہوتے ہوئے، استحقاق نہ ہوتے ہوئے ہمیں عطا فرماتے رہے، وہ ذات کریم ہے۔ تو اللہ کریم ذات ہیں، وہ ہمارے ساتھ اتنا معاملہ کر رہے ہیں، تو ہم ایک کام تو کر سکتے ہیں کہ اس کی ناراضگی سے بچیں، بس اتنا سا کام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آئے کہ ابا جان ہم سے ایک گناہ ہوا تھا، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اور وہ غلطی کیا تھی؟ انہوں نے سب بھائیوں نے مل کے جو مسکوٹ کی، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، لیکن چونکہ تابعدار اولاد تھی باقی، انہوں نے اپنے ابا سے کہا، جب یوسف علیہ السلام مل بھی گئے تو یہ پریشان تھے کہ اللہ ہمیں پکڑ لیں گے، معاف کر دیں بس اللہ۔ اپنے ابا سے کہتے تھے کہ ابا جان ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، وہ جو ہم سے غلطی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا رات کو میں دعا کروں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا، تو وہ رات کا کوئی پہر تھا جس میں وہ دعا کر۔ اب یعقوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی کہ اللہ نے یہ دعا دے کے مجھے بھیجا ہے، میں آگے کھڑا ہوں گا، آپ میرے پیچھے کھڑے ہوں، آپ کے پیچھے یوسف علیہ السلام ہو، اور یوسف علیہ السلام کے پیچھے باقی سارے بھائی ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کہیں۔ کتنی قیمتی دعا ہوگی میرے دوستو۔ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، اللہم لا تقطع رجاءنا، اے امیدوں کو پورا کرنے والے میری امید نہ کاٹیے۔ میری امید سے مراد کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ سے امید،
آپ اس امید کو نہ کاٹیے۔ یا غیاث المؤمنین اغثنا، اے مومنین کی مدد کرنے والے، ایمان والوں کی مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ یا معین المؤمنین اعنا، اے ایمان والوں کا ساتھ دینے والے میرا ساتھ دے، فریاد سننے والے میری فریاد سنیے۔ یا محب التوابین تب علینا، اے توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والے میری توبہ کو قبول کر لیں، یعنی آپ بھی مجھ سے محبت کر لیں۔ بس اتنی سی یہ دعا ہم سب کو یاد، عربی میں نہیں ہے اردو میں کر لیں کہ اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، ایمان والوں کی مدد فرمائیے، آپ مدد فرماتے ہیں، امید نہ کاٹیے ہماری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ